بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو لازمی کے موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز کے ساتھ میں آپ کا میزبان MNA گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا یہ مواد پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ساہیوال اور آزاد کشمیر بورڈ کے لیے یکساں مفید ہے۔ ایک ضروری ہدایت ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل MNA گمن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ آپ ہماری آئندہ ویڈیو سے بروقت استفادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے MNA گمن کے نام سے، آپ اسے بھی لائک کر سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے پیپر کی اسکیم اور پیپر پیٹرن کے حوالے سے آپ کو واضح جو ہے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو 20 نمبر کا حصہ معروضی ہے، تو وہ حصہ معروضی میں نمبروں کی تقسیم کس طرح سے ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حصہ جو نثر ہے یعنی جو اسباق ہیں، اسباق سے متعلقہ 5 MCQs پیپر میں آئیں گے، جبکہ جو شعری اصطلاحات ہیں جس میں قافیہ ہے، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، یہ جو شعری اصطلاحات ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، اور شعری اصطلاحات میں سے 10 نمبر کے MCQs آپ کے پیپر میں آئیں گے، جبکہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے جو جملوں کی درستی ہے اس سے متعلقہ 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ یہ مجموعی طور پر آپ کے 20 نمبر حصہ معروضی کے ہوں گے۔ اگر 20 نمبر حصہ معروضی کے ہیں تو حصہ انشائیہ تر جو ہیں اس کے 80 نمبر ہیں۔ وہاں پہ نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ اشعار کی تشریح جو ہے وہ حصہ جو نظم ہے وہ اس میں سے 10 نمبر کے ہیں، 2 اشعار آئیں گے آپ کو، آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ ہر شعر کی تشریح کے 4 نمبر ہیں، تو یوں دونوں اشعار کے تشریح کے 8 نمبر ہوئے، 4 ایک شعر کے، 4 اگلے شعر کے۔ 1 نمبر ہے شاعر کے نام کا اور 1 ہے اس نظم کے نام کا، تو یوں یہ مجموعی طور پر 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے اس کا اگلا جو جز ہے وہ ہے اشعار کی تشریح حصہ غزل میں سے، تو 3 اشعار حصہ غزل میں سے آئیں گے، تو ان تینوں اشعار کی تشریح کے 3 نمبر ہیں، یوں 3 اشعار کی تشریح کے 9 نمبر اور اس غزل کے شاعر کا نام لکھنے پر آپ کو 1 نمبر مل سکتا ہے، تو یوں 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے کوئی سے 2 اجزاء میں سے 1 جزء کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے سبق مصنف کا نام بھی لکھنا ہے اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ مجموعی طور پر یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ 1 نمبر سبق کا عنوان ہے، اس کا ہے، 1 مصنف کے نام کا ہے، 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں، جبکہ 10 نمبر تشریح کے ہیں۔ ہمارے بچوں کو مغالطہ یہ لگتا ہے وہ براہ راست تشریح پہ آ جاتے ہیں اور باقی جو 5 نمبر ہیں ان کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یوں جتنا مرضی آپ اچھا لکھ لیں گے تو اگر آپ صرف تشریح کریں گے تو وہ آپ کو 10 میں سے نمبر ملیں گے، 5 نمبر تو آپ نے ویسے چھوڑ دیے، تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیجیے گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سبق کے خلاصے کے 10 نمبر ہیں، 9 نمبر خلاصے کے ہیں اور 1 نمبر اس سبق کے مصنف کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا ہے، مکالمہ اور رداد دونوں سوالات آئیں گے، اس میں سے کوئی سا ایک آپ نے سوال کرنا ہے اور 10 نمبر ہیں۔ درخواست یا رسید دونوں سوالات میں سے 1 سوال آئے گا، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، 10 نمبر کا ہے۔ موسٹلی یہ درخواست ہی پیپر میں آتی ہیں۔ اس کے بعد تلخیص ہے، خلاصہ کرنا دیے گئے پیراگراف کو آپ نے 1/3 الفاظ میں لکھنا ہے، تو 2 نمبر اس پیراگراف کو مناسب اور موضوع عنوان دینے کے ہیں اور 8 نمبر کی تلخیص ہے، یوں مجموعی طور پر یہ 10 نمبر ہیں، تو یوں حصہ معروضی 20 نمبر اور حصہ انشائیہ طرز 80 نمبر آپ کا مکمل ہوا۔ اب بڑھتے ہیں جی موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز کی طرف۔ حصہ انشائیہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان MNA گمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ سوال نمبر 2، حصہ الف جو ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نظم کا
عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ تو حصہ اس میں جو سب سے پہلے نظم حمد ہے اس کا شعر نمبر 1 2 3 4 5 آپ نے کرنا ہے۔ نظم نعت کے شعر نمبر 1 2 4 اور 5 آپ تیار کریں اچھے سے۔ تسلیم و رضا کا بند نمبر 2 تیار کریں۔ مستقبل کی جھلک کا شعر نمبر 1 2 اور 5 8 تیار کریں۔ اور اس کے بعد جو اس کا سوال نمبر اس کا اگلا ہے جی نظم برسات شعر نمبر 3 4 تیار کریں۔ حلال استقلال کا شعر نمبر 1 اور 2 تیار کریں۔ خطاب بجوانان اسلام کا شعر نمبر 1 2 3 7 8 اور 9 تیار کریں۔ جس کا بے پارٹ ہے، حصہ بے ہے، اس میں درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ تو یہ حصہ غزل ہے آپ کا۔ میر تقی میر کی جو پہلی غزل ہے اس کا شعر نمبر 2 3 اور 4 کریں، اور میر کی دوسری غزل کا شعر نمبر 2 3 4 اور 5 تیار کریں۔ آتش کی جو غزل پہلی غزل ہے اس کا شعر نمبر 2 3 4 5 کریں۔ آتش کی دوسری غزل کا شعر نمبر 1 2 3 4 کریں۔ داغ کی پہلی غزل کے پہلے 4 اشعار تیار کریں۔ داغ کی دوسری غزل کے شعر نمبر 4 5 اور 6 کو تیار کریں۔ مومن کی پہلی غزل کے پہلے 4 اشعار تیار کریں۔ دوسری غزل کے شعر نمبر 2 اور 3 تیار کریں۔ حسرت موہانی کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار اور دوسری غزل کے پہلے 4 اشعار۔ اور جو قاسمی ہیں ان کی احمد ندیم قاسمی کی غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 2 3 اور 4 کو تیار کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے۔ تو یہ کچھ اہم جو اقتباسات ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ جو پہلا سبق ہے اس میں سے وہ اقتباس ہے وہ افعال جن کا تعلق، اس کے بعد عزم و استقلال، شجاعت، صبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، یہ پہلے سبق اور یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ سبق نمبر 2 میں سے 2 اقتباس ہیں انسان کی قومی ترقی کی نسبت اور ایک نہایت عاجز و مسکین غریب۔ سبق نمبر 3 بھی اس حوالے سے بڑا اہم ہے، اس میں سے 3 اقتباسات دیے گئے ہیں۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں، یہ شخص اپنے فرائض کے سوا، راست بازی اور وہ تمام مصاف۔ اس کے بعد سبق نمبر 5 جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اس حوالے سے 3 اقتباسات اس میں سے دیے گئے ہیں۔ اب تم کو کیسے سمجھاؤں ہر شخص کے، اور اس کے بعد دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں اور شام کے وقت حضرت قمر اپنی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 6 جو ہے اس میں سے یہ ہفتے کی شام تھی، نوجوان سیمٹ کی بینچ پر بیٹھا تھا، 2 اقتباسات ہیں۔ سبق نمبر 7 میں سے بھی 2 اقتباسات ہیں۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا، کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے۔ سبق نمبر 8 میں سے 2 اقتباسات ہیں۔ دکان میں ہن برس رہا تھا، اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا۔ سبق نمبر 9 جولائی سے مینہ شروع ہوا اور میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی۔ اس کے بعد سبق نمبر 10 ہے، اس میں سے 2 اقتباسات ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی، اور دوسرا ہے میں نے آپ کی طرف سے ہر چند۔ اور سبق نمبر 11 سے 2 اقتباسات ہیں۔ 1 2 غلط فہمی البتہ ضرور رفع، اور لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ اور سبق نمبر 13 میں سے 2 اقتباسات ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، رشک آتا ہے کہ دنیا میں ایسے۔ اور اس کے بعد سبق نمبر 14 میں سے ایک اقتباس ہے جی، ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے جو کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، مصنف کا نام بھی تحریر کرنا ہے۔ تو یہ 6 اہم ترین جو خلاصے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سب سے اہم ہے جی ادیب کی عزت، اس کے بعد سفارش ہے، تیسرے نمبر پہ دوستی کا پھل ہے، چوتھے نمبر پہ چراغ کی لو، 5ویں پہ اورانا گھر میں مرغیوں کا، اور 6 پہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اس کے بعد ایک نظم کے خلاصہ 5 نمبر کا جو سوال ہے، اس میں 6 جو نظمیں ہیں جو اہمیت کے اعتبار سے دی گئی ہیں۔ سب سے اہم ہے جی حلال استقلال، دوسرے نمبر پر میدان کربلا میں صبح کا منظر، تیسرے نمبر پر مستقبل کی جھلک، چوتھے نمبر پہ تسلیم و رضا، 5ویں نمبر پہ لوکل بس، اور 6 نمبر پہ حمد ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے اہم ترین مکالمے ہیں۔ تو 6 اہم ترین مکالمے دیے گئے ہیں۔ نظام تعلیم کے موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات کے موضوع پر مکالمہ، دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر مکالمہ، گاہک اور دکاندار کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ، 2 دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مکالمہ، بے روزگاری کے بارے میں جو ہے نا وہ مکالمہ لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکالمے اور رداد میں سے چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس، تو اہم ترین رداد نویسی بھی دی گئی ہیں۔ یہ 8 رداد ہیں جی۔ کالج میں منعقدہ نعت خوانی کے
مقابلے کی رداد ہے، کالج میں جلسہ تقسیم انعامات کی رداد ہے، کرکٹ میچ کی رداد ہے، کالج میں تقریب سیرت النبی کی رداد ہے، کالج میں یوتھ فیسٹیول کے تحت ایک تقریری مقابلے کی رداد ہے، کالج میں ہونے والے مشاعرے کی رداد ہے، کالج میں تقریب عید میلاد النبی کی رداد ہے، کالج میں تقریب جشن آزادی کی جو ہے نا وہ رداد ہے۔ اس کے بعد اہم ترین درخواستیں دی گئی ہیں۔ اس سوال میں درخواست و رسید میں سے ایک سوال آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ موسٹلی یہ درخواست سے متعلقہ ہی آتا ہے۔ تو جو سب سے اہم درخواست ہے وہ ہے جی پرنسپل کے نام فیس معافی اور مالی اعانت کے لیے درخواست۔ دوسرے نمبر پہ ہے چیئرمین تعلیمی بورڈ کے نام سند کے اجراء کے لیے درخواست۔ تیسرے نمبر پہ پرنسپل کے نام درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ چوتھے نمبر پہ نام خارج ہونے پر دوبارہ داخلے کے لیے پرنسپل کے نام درخواست۔ پانچویں نمبر پہ حصول ملازمت کے لیے ڈی سی او کے نام درخواست، اور چھٹے نمبر پہ ڈسپینسری کے اجراء کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ان نون پیراگراف آپ کو دیا جائے گا اور آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے۔ تو یہ چند ایک پیراگراف آپ کو دیے گئے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ پیراگراف نمبر 1 ہے، جدید دور میں کوئی باشعور انسان عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں، کیونکہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تعلیم عورتوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی مردوں کے لیے۔ ہاں، اب سوچنا یہ ہے کہ عورتوں کو کیسی تعلیم دی جائے۔ کیا عورت کو وہی نصاب پڑھایا جائے جو مردوں کو پڑھایا جاتا ہے، یا ان کے لیے الگ نصاب مقرر ہونا چاہیے؟ یقیناً پرائمری کے 2-3 درجوں کے بعد لڑکیوں کا نصاب لڑکوں سے مختلف ہونا چاہیے، تاکہ جس مقصد کے پیش نظر ہم لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ پورا ہو سکے۔ نمبر 2 ہے جی، امت مسلمہ کے زوال کا ایک اہم سبب یہ رہا ہے کہ تعلیم کو کبھی ایک بالا تر ترجیح نہیں سمجھا گیا۔ وسائل کا رخ بالعموم ایسے منصوبوں کی طرف رہا جو قوم کے مستقبل کی تعمیر کے لیے چندہ مفید نہ تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی ایک دہائی گزرنے کے باوجود بھی اسلامی دنیا کے 57 ممالک میں سے صرف 500 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ بھارت میں 9,500 کے قریب یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں۔ جاپان کے ایک شہر ٹوکیو میں یونیورسٹیوں کی تعداد پورے عالم اسلام کی جامعات سے زیادہ ہے۔ نمبر 3 ہے جی، اشعار کے معنی کا کوئی طریقہ معین نہیں ہے۔ جب کوئی شعر سنتا ہے تو اس میں اپنے حال کی مناسبت سے معنی سمجھتا ہے، اور اس کی مثال آئینے سے دی گئی ہے کہ آئینے میں صورت کے منعکس ہونے کی کوئی متعین شکل نہیں ہے کہ آئینہ جو بھی دیکھے گا ایک معین صورت نظر آئے، بلکہ جو بھی دیکھے گا اپنی ہی صورت کا عکس دیکھے گا۔ اس طرح اشعار میں بھی ہے کہ جو بھی سنتا ہے اپنے مزاج کے مطابق سنتا ہے، اور اس کے دل میں جو مثال ہے اسی پر شعر کے معنی لیتا ہے۔ نمبر 4 ہے، ایک شخص رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرتے گرتے اس نے درخت کی شاخ پکڑ لی، تو وہ شاخ کو بڑی دیر تک اس خوف سے تھامے رہا کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ آخر کار بڑی دیر بعد اس نے تھک کر اور زندگی سے مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی، مگر خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا، یوں ہی ایک بے بنیاد سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 5 ہے، مشرق نے ازمنۂ قدیم سے ہی سنیاس، مردم بیزاری اور رہبانیت کو حصول منزل کا ایک ذریعہ تصور کیا ہے، مگر اقبال نے اصل فقیر اسے کہا ہے جس کا سینہ ہمیشہ طوفانی ہوا اور جو زندگی سے متصادم ہو کر اپنے لیے ایک ایسی راہ تراشے جو بالآخر خودی کی عریانی پر منتج ہو، مگر اس سفر کے لیے قوت درکار ہے، اور اقبال کے نزدیک عشق ہی وہ فعال اور متحرک قوت ہے جو اسے منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 6 ہے جی، یہ وہی آ گیا ہے، رپیٹ ہو گیا جی۔ بہت شکریہ، بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ اس ٹیسٹ پیپر کو مکمل طور پر تیار کریں، اس کا ٹیسٹ دیں، اور انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا مکمل پیپر حل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔